اور ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم مضبوط کردار اپنا بنائیں, کیونکہ وہی بات ہے کردار مضبوط ہے تو سارے معاملات جو ہیں انسان کے بہت اچھے ہیں. سو پہلی چیز آپ یہ سمجھیں کہ ہم جس ایج میں رہ رہے ہیں اس میں جو گڈ مورلز اور گڈ کریکٹر ہے اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں شو کی جاتی, اس لیے پھر لوگ اس طرف آتے بھی نہیں ہیں. دیکھیں نا, موویز, ایڈورٹیزمنٹس, کسی دور میں کچھ مورلز پہ اور گڈ کریکٹر پہ کوئی تھیم ہوتی تھی ان کی. اب ہر مووی, ہر ٹی وی سیریز یا ایڈورٹیزمنٹ کی تھیم آپ کے سامنے مٹیریلزم ہے نا, فیشن, گلیمر, مٹیریلزم, بیکاز کنزیومرزم کا دور ہے, ہائپر کنزیومرزم کے دور میں ہم رہ رہے ہیں تو انہیں کنزیومرز چاہیے. تو اب وہ میسیجز آنا بند ہو گئے ہیں کہ سلام کر کے گزرو. کسی دور میں ایڈ آتے تھے, آپ نے دیکھا ہوگا, کیلے کا چھلکا پھینکا تو پی ٹی وی کے ایڈز مجھے ابھی تک یاد ہے, تو وہ ایک بزرگ گزرتے تھے کہ بیٹا یہ ڈسٹ بن میں پھینک دو. اب ظاہر ہے دیز تھنگز ڈونٹ سیل, بلکہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ان چیزوں کا مذاق بنتا ہے نا. اب کچھ ایسی موویز, ظاہر ہے کہ جب وہ ایک ہیرو کو ہی ایسا دکھائیں گے کہ وہ ایک ماچو مین ہے اور وہ ایک تھگ ہے اور وہ جھوٹ بھی بولتا ہے, فریب بھی دیتا ہے سب کو, پھر بھی سم ہاؤ وہ نکل جاتا ہے, جگاڑ لگا لیتا ہے, تو اب ہر ایک کی ذہنیت یہی بن چکی ہے کہ شاید یہی ہیرو کا کنسیپٹ ہے اور اسی طرح ہم کریں گے تو معاملہ اچھا چلے گا. تو بہت کم ایسے ڈرامے یا ایسی ٹی وی سیریز یا ایسی موویز ہیں جن میں وہ ایک ایسا ہیرو دکھائیں جو اپ رائٹ ہے, آنےسٹ ہے, ٹروتھ فل ہے. جیسے مثال لیتا ہوں ارطغرل کی, ایسے ڈرامے کتنے ہیں جس میں انہوں نے ایسا بندہ دکھایا ہے جس میں وائٹل کریج بھی ہے, جس میں جو ہے فزیکل کریج بھی ہے, کریج کی اقسام ہوتی ہے نا. تو کریجیس, آنےسٹ اور گڈ کیریکٹر والا ہیرو یہ بڑا کم ہو گیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے نا وہ اس طرف سوچ ہی نہیں رہی. پھر ٹک ٹاک کا چیلنج آپ کے سامنے ہے, پرینک کلچر, میم کلچر, روسٹنگ کلچر, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس میں گالم گلوچ بھی ہوتی ہے, اس میں جھکتیں بھی ہوتی ہیں, اس میں جو ہے وہ کیریکٹر ڈیفیمیشن بھی ہوتی ہے, اس میں کینسل کلچر بھی ہوتا ہے. یہ سب کچھ چل رہا ہے اور اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ کسی بھی آپ معاشرے میں ڈاؤن فال کی وجہ دیکھیں گے تو وہ یہ کریکٹر کا ہی ڈاؤن فال. گھروں کی مثال لے لیں, گھروں میں لڑائیوں کی کیا وجہ ہے؟ زبان کا کنٹرول نہ ہونا, یا حسد کرنا, یا جیلسی, ٹھیک ہے نا, یا تلخ کلامی. یہ ساری چیزوں کا تعلق کریکٹر کے ساتھ ہے. اسی طرح ریلیشن شپس لے لیں, چاہے وہ دوست ہیں آپس میں, چاہے وہ رشتہ دار ہیں, ہسبینڈ وائف ہے, وہاں بھی کریکٹر کی کمی کی وجہ سے ہی مسائل آتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے کریکٹر کو ریفارم کریں, ٹھیک ہے. تو کریکٹر کیا ہے انشاءاللہ آج اس پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک چائنیز پروورب میں آپ کو سنانا چاہوں گا, بڑا تھاٹ پرووکنگ. چائنیز پروورب یعنی کہ کہہ لیں کہ آپ محاورے جو ہوتے ہیں, یا ایک ایگزامپل. تو چائنیز پروورب ہے بڑا زبردست کہ ریپوٹیشن از واٹ یو آر ان فرنٹ آف پیپل. ریپوٹیشن یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ کیسے ہو. کریکٹر از واٹ یو آر وین یو آر الون. کریکٹر یہ ہے کہ تم اکیلے میں کیسے, یا جب کوئی نہیں دیکھ رہا تب کیسے ہو. تو یہ بڑا تھاٹ پرووکنگ اگر آپ اس کو سوچیں. اگر تو ہم اس لیے اچھے ہیں کہ کوئی ریٹنگ سسٹم ڈیفائن ہوا, اور ویسٹرن ایتھکس آپ یاد رکھیں ان کا جو دار و مدار ہے, ان کی جو بیسس ہے وہ ریٹنگ سسٹم ہے. یہ اس کا انکار نہیں ہے کہ ویسٹ میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں, ہیومن بینگز موجود ہیں, وہ بھی انسان ہیں, بہت اچھے کریکٹر کے. آپ کو وہاں پہ لوگ تھینک یو, پلیز, ویلکم, اس طرح کے الفاظ بہت ملیں گے آپ کو. ہر بندہ ایک دوسرے کی مدد کرنا, آپ کو لگے گا کہ بہت پلیزنٹ لوگ ہیں, یس ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ان کی جو بیسس ہے وہ ریٹنگ سسٹم ہے. دے ہیو ٹو بی گڈ. یہ بھی ایک حقیقت ہے. دوسری بھی ایک حقیقت ہے کہ یس وہ خود انہیرنٹ بھی گڈ ہے. تو ریٹنگ کے لیے نہیں, ہم کریکٹر اس لیے گڈ مینٹین کریں گے اللہ کو پلیز کرنے کے لیے. اس لیے نہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے, یا اس لیے نہیں کہ اس سے مجھے ریٹنگ مل جائے گی, یا اس سے کہ میرے لائکس بڑھ جائیں گے اگر میں کوئی اچھا کام کروں گا. نہیں, اس لیے نہیں ہے, بلکہ یہ تو الٹا انٹینشنز کے ہی خلاف ہے, گڈ انٹینشنز کی. پھر ایک اور مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں یوتھ کو سمجھانے کے لیے, کوکا کولا کی بوٹل کی. کہ کوک کی جو بوٹل ہے اس کی جو شیپ ہے وہ نان ویلیو ایڈڈ فیچر ہے. بزنس ٹرمینالوجی میں نان ویلیو ایڈڈ فیچر وہ فیچر ہوتا ہے کہ جس میں آپ جتنی مرضی ورکنگ کر لو کوئی خاص پروفٹ نہیں آنے والا. اور ویلیو ایڈڈ فیچر یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کام کرو گے تو سیلز بڑھ جائیں گی اور آپ کو فائدہ بہت ہوگا. تو بڑی بیسک مثال ہے. ہیومن بینگ میں ویلیو ایڈڈ فیچر اس کا کردار ہے, اس کی زبان ہے, اور نان ویلیو ایڈڈ فیچر اس کے کپڑے ہیں, یہ گیجٹس ہیں, اس کی چال چلن وغیرہ وغیرہ, اور اس کی لکس ہے. آج ساری کے ساری جو موویز اور یہ ساری چیزیں, ان کا مین فوکس ہمارا نان ویلیو ایڈڈ فیچر ہے کہ تم دکھتے کیسا. اور چونکہ یہ ہے کہ تم دکھتے کیسا ہو, تو وہ پھر ہر بندہ سنورنے میں لگا ہوا ہے. کون سے سنورنے میں؟ فزیکل سنورنے میں, کہ بال اچھے بنا لوں, جم کر لوں, اچھا دکھ جاؤں, کریمز یوز کر لوں وغیرہ وغیرہ, کپڑے برانڈیڈ خرید لوں. لیکن جو اصل ویلیو ایڈڈ فیچر ہے, جو کردار ہے, جو روح ہے, اس کی بات نہیں ہوتی, اس پہ ورکنگ نہیں ہوتی. تو فائدہ کیا؟ کوک کی بوٹل کی شیپ آپ جیسی مرضی بناتے پھریں, آپ اس کی شیپ جو ہے وہ جو مرضی گلاس یوز کر لیں, تو کتنی سیل بڑھ جائے گی جب تک کوک کی بوٹل کا ٹیسٹ ہی اچھا نہیں ہے. ٹیسٹ ہی اچھا نہیں ہے, کوئی خریدے گا ہی نہیں. تو کردار ہی اچھا نہیں ہے تو کیسے لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے, کیسے ڈیلنگز ہوں گے آپ کے ساتھ؟ ویری انپورٹنٹ. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایجوکیشن کا مین پرپز ہی کردار سازی تھی, لیکن آج ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس دیکھ لیں, کردار سازی کم, وہ کردار کشی, جسے کردار کشی نہیں کہنا چاہیے, کریکٹر کو ڈسٹروائے کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ چل رہا ہے. تو وہ آپ کے سامنے ہے. کانسرٹس چل رہے ہیں, کانسرٹس میں کیا ہوتا ہے؟ ہراسمنٹ ہوتی ہے, سیدھی سی بات ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر یونیورسٹیز کو ڈیٹنگ ہبز بنا دیا گیا ہے, باقاعدہ ایسے پلیسز بنائے گئے یونیورسٹیز میں جہاں اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جائے کپلز کو کہ جاؤ بیٹھو. پھر یہ بھی کہ مائنڈ یور اون بزنس, کوئی کسی کو نہیں روک سکتا, کوئی جو مرضی پہنے. تو بڑا کچھ چل رہا ہے, اور اس کا پھر نقصان یہ ہوا ہے کہ پھر نوجوان بھی سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی جانے کا مطلب ہے شوگر لگانا. یہی بات ہے.
تو حالانکہ مدارس اور یونیورسٹی، مدارس ان دا سینس اسکولس کی بات کر رہا ہوں، اور یونیورسٹیز کا پرپز تھا کردار سازی، کریکٹر بلڈنگ. اگر ایک ایجوکیشن سسٹم آپ کو اچھا انسان ہی نہیں بنا سکا تو وہ فیل ہے. اگر اس ایجوکیشن سسٹم نے آپ میں انفیریورٹی کمپلیکس ڈال دیا ہے، ریٹ ریس ڈال دیا ہے، کٹ تھروٹ کمپٹیشن ڈال دیا ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ ڈال دیا ہے، تو وہ ایک فیلڈ ایجوکیشن سسٹم. اور اس نے آپ کو جھوٹ بولنا سکھا دیا، آپ کو چیٹنگ کرنا سکھا دیا اس ایجوکیشن سسٹم نے، کمپٹیشن نیگیٹو کمپٹیشن میں ڈال دیا ہے آپ کو، تو آپ کی پرسنالٹی ویک کر دی ہے، آپ کو بری حرکتیں سکھا دی ہیں، تو اس کا مطلب وہ ایجوکیشن سسٹم ٹوٹل فیلئر. اور کرنٹلی اللہ معاف کرے یہی جو ہے وہ حالت ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہے، ایچ ای سی کے چیئرمین نے ریسنٹ بیان دیا. اس نے کہا کہ ہمارے اسکولز اور یونیورسٹیز نہ اچھا پڑھا رہے ہیں، نہ اچھا انسان بنا رہے ہیں. یہ اس کے الفاظ، ٹھیک ہے. تو اس کے الفاظ میٹر الاٹ بیکاز ہی از دی چیئرمین آف ایچ ای سی ہائر ایجوکیشن کمیٹی. اس کا چیئرمین یہ بات اکنالج کر رہا ہے تو پھر یہ بات ایک حقیقت ہے. تو خیر افسوس ہے کہ وہ وہیں سے کریکٹر بلڈنگ ہو جاتی تو بہت اچھا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ جب مین مقصد پیسہ بنانا بن جائے پھر کریکٹر پہ فوکس کم ہوتا ہے. ہیونگ سیڈ اٹ، بہت سی یونیورسٹیز اب اس پہ سیریس ہو رہی ہیں اور اسکولس، کیونکہ مسائل بڑھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ وہ یوتھ کلب کو بھی بلاتے ہیں اور بھی اسپیکرس کو بلاتے ہیں تاکہ بچوں کی کریکٹر بلڈنگ بھی ہو سکے. مائیکل جوزفسن یہ ایتھکس کے ایک پروفیسر ہے امریکہ میں اور لا میکر بھی ہیں، لائر بھی ہیں، تو بڑے اچھے ان کے کچھ کوٹس ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ سنانے کا مقصد یہ کہ آپ دیکھیں کہ اوور آل ہر کلچر میں گڈ کریکٹر کی بڑی انپورٹنس ہے. تو انہوں نے کہا کہ گڈ کریکٹر از مور امپورٹنٹ دین ویلتھ، گڈ لکس، پاپولیرٹی اینڈ ایون ایجوکیشن. These things do not guarantee happiness and often they become obstacles to developing good character. انہوں نے کہا کہ گڈ کریکٹر دولت سے، اچھی لک سے، پاپولیرٹی سے اور ایون ایجوکیشن سے بھی زیادہ ضروری ہے، بلکہ اکثر یہ چیزیں انسان کے لیے آبسٹیکل ہوتی ہیں ہیپینس میں اور اس کے گڈ کریکٹر میں. یہ بڑی گہری بات ہے، اس کو مزید ڈسکس کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ گڈ کریکٹر از دی سنگل موسٹ امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ آف اے سکسیسفل اینڈ وردی لائف. اگر سکسیسفل اور وردی لائف گزارنی ہے تو اس کے لیے گڈ کریکٹر سب سے امپورٹنٹ ٹریٹ ہے. تو انشاءاللہ گڈ کریکٹر ایکچولی ہے کیا؟ امریکن پروورب ایک آپ کو سناتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یو ویئر از یور کریکٹر. سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ پہنتے ہو وہ آپ کا کردار ہے، وہ آپ کے کپڑے نہیں ہیں. تو کردار اگر برا ہے اور کپڑے بہت اچھے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی بندے نے اچیومنٹ نہیں کی. اب آتے ہیں حدیث کی طرف کہ امپورٹنس کیا ہے گڈ کریکٹر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا nothing is heavier upon the scale of the believer on the day of resurrection than his good character. کوئی بھی چیز قیامت والے دن اسکیلز میں، اسکیل سے مراد ہے جو حساب کتاب جس میں ہوگا، کیا کہنا چاہیے اسکیلز کو، جی ترازو میں کوئی بھی چیز ہیویئر نہیں ہوگی سب سے زیادہ گڈ کریکٹر کے علاوہ. ویریلی اللہ ہیٹس دا شیملیس obscene person. اللہ کو شیملیس اور obscene انسان نہیں پسند ہے جس کو زبان پہ ہی کنٹرول نہیں. وہی شیملیس اور obscene سے یہ مراد ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ اس شخص کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے، گھبراتے تھے، اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اس کے پاس جاتے، کیونکہ اس کی زبان بہت تیز تھی. تیز زبان سے مراد ہے کہ فالٹس ڈھونڈنا، لوگوں کو جھکتے مارنا، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو تانا اور تانے دینا اور یا کوئی کڑوی بات کر دینا لوگوں کو، تو وہ بہت سخت وعید ہے اس کی. عائشہ رضی اللہ عنہا رپورٹڈ دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ verily the believer may reach through his good character the status of one who regularly fasts and prays at night. ان قریب بلیور اپنے اچھے کردار کی وجہ سے اس شخص کا سٹیٹس ریچ کر جائے گا، اس عابد کا جو بہت زیادہ روزے رکھتا ہے اور روزانہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے. اس سے ثابت یہ ہوا کہ عابد کی اپنی ایک ظاہر ہے امپورٹنس ہے، لیکن گڈ کریکٹر، اچھے اخلاق والے انسان، اور وہ کون ہے وہ آگے ایٹریبیوٹس میں ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ اس کے درجے کو پا جاتا ہے. ایون تو اگر وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ رہا تو پھر بھی وہ اس کے درجے کو پا جاتا ہے. امپورٹنس بتانے کے لیے بتایا کہ اتنی امپورٹنس ہے گڈ کریکٹر والے انسان کی. پھر ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی کانشیس آف اللہ ویئر ایور یو آر. گڈ کریکٹر میں سب سے پہلے آتا ہے اللہ کا ڈر. ٹھیک ہے، اس حدیث سے یہ ثابت ہوا. اٹ اسٹارٹس فرام ہیئر، گڈ کریکٹر اسٹارٹس فرام ہیئر. جو بندہ اللہ سے کانشیس ہو گیا ہر معاملے میں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کیا سوچیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ تھاٹس آئے اس کے مائنڈ میں کہ اللہ کا یہ حکم ہے وغیرہ وغیرہ، ہر معاملے میں جو کانشیس ہو گیا اللہ سے، پہلی بات یہ فالو دا بیڈ ڈیڈ ود اے گڈ ون ٹو اریز اٹ اینڈ انگیج ادرس ود بیوٹیفل کریکٹر. یہ حدیث جہاں ہو اللہ کے بارے میں کانشیس ہو جاؤ، برے ڈیڈ کو اچھے سے مٹا دو. یہ آج کے دور میں بہت زبردست حدیث ہے. جیسے کہ برا عمل ہو گیا خدا نخواستہ، فوراً اچھا عمل کرو تاکہ وہ برا عمل حاوی نہ ہو جائے، اس کی نحوست آپ پر طاری نہ ہو جائے.